وہ لمحہ کتنا ہولناک ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ قابو میں رکھتا ہے، لیکن زمین ایک جھٹکے میں اس کو بے بس کر دیتی ہے۔ دوستو، جولائی 2025 کی وہ صبح دنیا کی تاریخ میں ایک خوفناک یاد بن گئی۔ روس کا کمشٹکا خطہ، جو برف پوش پہاڑوں اور خاموش جنگلات کے لیے مشہور تھا، اچانک ایسی شدت سے لرز اٹھا کہ وہاں کی بستیاں مٹی اور پانی میں ڈوب گئیں۔ یہ زلزلہ معمولی نہیں تھا۔ ماہرین نے اس کی شدت 8.8 ریکارڈ کی، جو پچھلی 7 دہائیوں میں سب سے تباہ کن جھٹکا تھا۔ یہ زلزلہ سمندر کی تہہ میں دفن وہ طاقت اچانک جاگ اٹھی اور لمحوں میں پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عمارتیں زمین بوس ہوئیں، سڑکیں پھٹ گئیں اور ساحلی علاقے سونامی کی لہروں میں بہہ گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ لوگ چیختے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، جبکہ پانی کی دیواریں ان کے پیچھے بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل ایک ہی سوال کرتا ہے، کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا یہ وہ اشارہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں پہلے ہی تنبیہ کر دیا تھا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ آج کا منظر اس آیت کی عملی تصویر نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ زلزلہ ایک میگا تھرسٹ تھا، جہاں پیسیفک پلیٹ اور اوکھوتسک پلیٹ کے نیچے دنس گئیں۔ سائنسی اعتبار سے یہ بالکل قابل فہم ہے کہ جب پلیٹس حرکت کرتی ہیں تو زمین لرزتی ہے، لیکن دوستو، سائنس صرف کیسے کا جواب دیتی ہے، کیوں کا نہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان انسان کو حقیقت دکھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زلزلے کثرت سے نہ ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے مختلف کونوں میں یہی زلزلے دیکھ رہے ہیں، کبھی ترکی میں، کبھی جاپان میں، کبھی پاکستان میں اور اب روس میں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وقت قریب ہے اور انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ روس کے ساحلوں پر جب سونامی کی پہلی لہر آ کر ٹکرائی تو ایک ماہی گیری فیکٹری لمحوں میں پانی میں ڈوب گئی۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، کئی قصبے خالی کرائے گئے۔ حکام نے فوراً الرٹ جاری کر کے پورے پیسیفک خطے کو خبردار کیا۔ جاپان سے لے کر امریکہ کی مغربی ریاستوں تک اور ہوائی کے جزیروں تک خوف کی کیفیت پھیل گئی۔ سائرن بجے، لوگ ساحل چھوڑ کر پہاڑیوں اور اونچی عمارتوں کی طرف بھاگے۔ ماہرین نے کہا کہ یہ محض ایک آغاز ہے۔ اس فالٹ لائن کے ٹوٹنے کے بعد آنے والے ہفتوں میں مزید طاقتور آفٹر شاکس آ سکتے ہیں، جن کی شدت 7.5 تک ہو سکتی ہے۔ اب تک 50 سے زائد جھٹکے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور زمین ابھی تک پوری طرح پرسکون نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کا حل ہے، اچانک ایک لمحہ آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جب ساری طاقت، ساری ٹیکنالوجی اور ساری منصوبہ بندی بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قرآن کی وہ آیت دل میں گونجتی ہے اور جب زمین اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ دوستو، روس کے شہروں میں جب عمارتوں کے شیشے ٹوٹے، سڑکیں پھٹی اور لوگ خوف سے روتے ہوئے بھاگے تو یہ منظر انسان کی حقیقت کو بے نقاب کر گیا۔ ہم خود کو کتنا مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن دراصل ہم لمحوں کے مہمان ہیں۔ زمین ایک جھٹکا دیتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف روس کے لیے وارننگ نہیں ہے، یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں بڑے بڑے شگاف نہ پڑیں اور وہ چیزیں ظاہر نہ ہوں جو کبھی دیکھی نہ گئی ہوں۔ آج ہم زمین میں اچانک بننے والے گڑھے، زیر زمین لاوا اور وہ قدرتی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں جن کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ کبھی ترکی کی زمین پھٹ کر سینکڑوں کلومیٹر لمبا درار بناتی ہے، کبھی جاپان میں پورے جزیرے ڈوب جاتے ہیں اور کبھی روس میں سمندر کی گہرائی سے لہریں اٹھ کر بستیاں بہا دیتی ہیں۔ یہ سب وہ اشارے ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وقت قریب ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ دیکھ کر انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ آفات ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور ایٹمی طاقتیں بھی ایک لمحے میں زمین کے ایک جھٹکے کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے کہ وہی مالک ہے، وہی قابو رکھنے والا ہے۔ روس میں آنے والی یہ تباہی ایک کائنہ ہے، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر آج روس ہے تو کل پاکستان، بھارت، یہاں کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہمیں 2005 کا زلزلہ یاد نہیں جس نے کشمیر کو اجاڑ دیا تھا؟ کیا ہمیں 2004 کا سونامی یاد نہیں جس نے انڈونیشیا میں لاکھوں جانیں نگل لی تھیں؟ یہ سب ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ ہوائی میں جب سائرن بجے اور لوگ ساحل چھوڑ کر بھاگے تو ہر چہرے پر ایک ہی سوال تھا،
زندگی اور موت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ وہاں کے گورنر نے کہا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا، اونچی جگہ جاؤ اور محفوظ رہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محفوظ صرف وہی ہے جسے اللہ بچا لے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ترجمہ: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے، انسانیت کے لیے آخری وارننگ ہے۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت تیزی سے نہ گزرنے لگے۔ اور کیا آج ہمیں نہیں لگتا کہ دن اور رات پلک جھپکتے میں ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمیں ایک ہی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف واپسی۔ یہ زلزلے، یہ سونامی، یہ آفات ہمیں بتا رہی ہیں کہ وقت بہت کم ہے۔ ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہے، آج ہی اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور آج ہی اپنی زندگی کو درست راستے پر ڈالنا ہے، کیونکہ کل ہو سکتا ہے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوستو، روس کی سرزمین پر آنے والا یہ زلزلہ صرف وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ یہ آفت ہزاروں میل دور آئی ہے تو ہم محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین ایک ہے اور اس کے زلزلے کسی بھی وقت ہماری دہلیز پر دستک دے سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت ان علاقوں میں شمار ہوتے ہیں جو دنیا کے سب سے خطرناک فالٹ لائن پر واقع ہیں۔ ماہرین کئی بار خبردار کر چکے ہیں کہ ہمالیہ کے نیچے موجود پلیٹس کسی بھی وقت اس شدت سے حرکت کر سکتی ہیں کہ کروڑوں افراد متاثر ہوں گے۔ ہمیں 2005 کا وہ دل دہلا دینے والا زلزلہ یاد ہے جب شمالی پاکستان اور کشمیر کا خطہ ایک لمحے میں کھنڈر بن گیا۔ ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور آج بھی اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بھارت کی سرزمین بھی کئی بار شدید جھٹکوں کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے خطے کے لیے بھی خطرہ بالکل حقیقی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے، ظلم کرتا ہے اور اللہ کے احکام بھول جاتا ہے تو زمین بھی بے قرار ہو جاتی ہے۔ آفات کا آنا صرف سائنسی عوامل نہیں بلکہ انسان کے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ شاید وہ باز آ جائیں۔ دوستو، آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے واقعی اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا ہم نے انسانوں کے ساتھ انصاف کیا ہے یا ہم نے اپنی زندگیاں صرف دنیاوی دوڑ میں گزار دیں؟ جب زمین ہمیں جھنجھوڑتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ روس کی تباہی کے مناظر نے دنیا بھر کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، مگر افسوس یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں لوگ اس کو بھول کر دوبارہ معمول کی زندگی میں کھو جائیں گے۔ یہی انسان کی فطرت ہے کہ جب تک آفت سامنے نہ ہو وہ خواب غفلت میں رہتا ہے، مگر دانشمند وہی ہے جو دوسروں کے حادثے سے سبق سیکھ لے۔ پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقے بھی سونامی کے خطرے میں ہیں۔ 2004 کا انڈونیشیا کا سونامی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ سمندر کس طرح لمحوں میں بستیوں کو نگل لیتا ہے۔ اس وقت لہریں 5 سے 10 میٹر بلند ہو کر پورے گاؤں اور شہر بہا کر لے گئی۔ اور یاد رکھیں کہ بحرہ ہند کی گہرائیوں میں وہی فالٹ لائنیں آج بھی ہیں جو کبھی بھی بیدار ہو سکتی ہیں، اور عوام اس کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہمارے شہروں کی عمارتیں زلزلہ برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے پاس سونامی یا سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی مؤثر نظام ہے، یا ہم ابھی تک یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ دوستو، وقت آ گیا ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو۔ یہ آفات صرف دوسرے ملکوں میں نہیں، ہمارے ہاں بھی آ سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زمانہ قریب قیامت ایسا ہوگا کہ حالات لمحوں میں بدل جائیں گے۔ آج انسان سلامت ہوگا، کل اچانک آفت میں پھنس جائے گا۔ یہی کیفیت روس میں دیکھنے کو ملی، جہاں ایک عام صبح چند لمحوں میں قیامت کا منظر بن گئی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمین، یہ آسمان اور یہ سمندر سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو زمین لرز اٹھتی ہے، پانی بپھر جاتا ہے اور آسمان سے آگ برس سکتی ہے، اور انسان کچھ نہیں کر پاتا سوائے اس کے کہ اپنے رب کو پکارے۔ اس لیے اصل بچاؤ سائنس یا ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مظلوموں کا حق ادا کریں، والدین کا احترام کریں، نمازوں کو قائم کریں اور صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور آفت کو رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ دوستو، آئیے آخر میں سب ایک دعا کریں پورے دل سے، پوری عاجزی کے ساتھ کہ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں،
ہم نے تیرے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔